اسٹیج پہ تشریف فرما حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حنیف چشتی صاحب، معتمم جامعہ محمدیہ لاہور، حضرت علامہ صاحبزادہ مصطفیٰ اشرف رضوی صاحب، ناظم اعلیٰ جامعہ حزب الاناف لاہور، حضرت علامہ مفتی محمد شاہد حسین چشتی صاحب جو ہمارے بڑے معروف دینی اسکالر ہیں، آزاد کشمیر کے خطیب اعظم ہیں، ایک بڑے دارالعلوم کے معتمم ہیں، حضرت علامہ پروفیسر مشتاق احمد قادری صاحب، ڈائریکٹر بھاگ علی شاہ انسٹیٹیوٹ فیروز پور روڈ لاہور، اور ان کے علاوہ ہمارے بزرگ رہنما محترم راجہ شیر زمان ایڈوکیٹ صاحب، اور اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، قرائے کرام اور عشاقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں منعقدہ یہ محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ عرس مبارک حضرت مولانا شریف نوری رحمۃ اللہ علیہ انعقاد پذیر ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ کا جو مختصر سا حصہ تلاوت کیا، اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوب جس کا اسم محمد نام تھا، وہ نام جو اسم مبارک آپ کا، اس سے آپ کو نہ پکارا جائے بلکہ پیدائشی طور پہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے یہ عظمت اور اس شان اور یہ امتیاز عطا کیا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پہ اللہ کے رسول تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ تک جو انبیاء کرام کا انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے سلسلہ شروع کیا، اور وہ انبیاء جب دنیا پہ آتے اللہ کے دین کی دعوت دیتے، توحید کی دعوت دیتے، رسالت کی دعوت دیتے، امر بالمعروف کی دعوت دیتے ونہی عن المنکر کی دعوت دیتے، لیکن انبیاء جب دنیا سے جاتے ان کی ذات اور تعلیمات کو بھلا دیا جاتا۔ حضور تاجدار کائنات جب مکہ میں تشریف لاتے ہیں تو ان سے پہلے جد انبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا تھا، لیکن حضور کی آمد کے موقع پہ کعبۃ اللہ کے اندر 365 بت تھے۔ لوگوں نے انبیاء کی تعلیمات کو فراموش کر دیا تھا، لیکن جب باری آئی حضور تاجدار کائنات کی تو رب کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کی ذات کی بھی حفاظت کروں گا اور تعلیمات کی بھی حفاظت کروں گا، اور فرمایا کہ میرے محبوب واللہ یعصمک من الناس، میں آپ کو ان لوگوں سے محفوظ رکھوں گا۔ اور پھر کائنات ارض و سما نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پہ طرح طرح کے حملے ہوئے، حضور کے راستے میں رکعتیں کھڑی کی گئی، یثرب کے میدان میں حضور کو پتھر مار کے لوہ لہان کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا، ہر طرح کی حضور کو اذیتیں دی گئیں۔ احد کے مقام پہ حضور کے اوپر اتنا سخت حملہ ہوا کہ یہ خبر پھیلا دی گئی کہ نعوذ باللہ حضور کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے دندان مبارک شہید ہو کے اللہ کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی تھی، ایک یہودی آتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے اور اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے محمد بتاؤ میری تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ آپ کی زبان مبارک سے لفظ اللہ کا جملہ نکلنا تھا کہ اس پہ لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی، ہاتھ سے تلوار زمین پہ گر گئی۔
جب حضور نے اس تلوار کو اٹھایا، آپ رحیم تھے، کریم تھے، شفیق تھے، آپ نے فرمایا یہودی اب بتاؤ تمہیں میری تلوار سے کون بچائے؟ وہ کانپ رہا ہے اور ادھر حضور کی ہاتھ پہ تلوار دیکھ رہا ہے، کہتا ہے اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحیمانہ صفت تھی۔ حضور ہمیشہ بد عقیدہ قوت عقیدے پہ حملہ آور ہوتی۔ عقیدہ عقد سے ہے، عقد جوڑ کو کہتے ہیں۔ جو تجربہ کار اور دانا مد مخالف ہوتا ہے، وہ اپنے جو مخالف شخص ہے اس کے جوڑ پہ حملہ کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے اس کے جوڑ پہ، وہ ہاتھ کے جوڑ ہوں، پاؤں کے جوڑ ہوں، اس کی ٹانگوں کے جوڑ ہوں یا بازوؤں کے جوڑ ہوں، اگر میں نے جوڑ پہ حملہ کیا تو دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اسے پتا ہوتا ہے مقابلہ تو درکنار، وہ کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ اسی طرح بدعقیدہ قوتیں، لادین قوتیں جب بھی حملہ آور ہوتی ہے وہ عقیدے پہ حملہ آور ہوتی ہے۔ وہ عقیدہ رسالت سب سے بڑا ٹارگٹ ہے، عقیدہ ختم نبوت سب سے بڑا ٹارگٹ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، انہوں نے ہمیشہ ہر زمانے میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی۔ 1973 میں ہمارے قائدین نے، ان بزرگوں کے قائدین نے، حضرت امام شام النورانی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا نیازی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں نے پاکستان میں 1973 کا آئین بنایا، ابو البرکات رحمت اللہ علیہ اور حضرت پیر گولرا شاہ، پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، وہ اکابرین تھے کہ جنہوں نے ان غیر مسلم قوتیں، ان بدعقیدہ قوتیں، ان لادینیت قوتوں کا مقابلہ کیا، ان کے آگے بند باندھا اور 1973 کا آئین بنایا جس میں یہ درج تھا کہ قادیانی اس اسلامی نظریاتی پاکستان کے اندر نہ عبادت کر سکتے ہیں، نہ لٹریچر شائع کر سکتے ہیں، نہ عبادت گاہ بنا سکتے ہیں۔ 1984 میں جب قادیانیوں نے اپیل کی وفاقی شرعی عدالت کے اندر کہ ہمیں بطور غیر مسلم اقلیت مذہبی آزادی دی جائے، تو امتناع قادیانیت ایکٹ 1984 کے تحت ان کا راستہ علماء اہل سنت نے روکا۔ اور ابھی ہمارے اس ملک کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہے کہ قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے ملک کے قاضی القضاء، چیف جسٹس نے جو ضرب لگائی عقیدہ ختم نبوت پہ، سارے کلمہ گو مسلمان اور حضور کی امتی اس کے کھڑے ہو گئے اور اس کے ساتھ مقابلہ کیا کہ اگر تم نے اس ملک میں رہنا ہے اور اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قاضی بننا ہے تو تمہیں اپنا فیصلہ واپس لینا۔ اور زندہ باد، زندہ۔ اور الحمدللہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے ملک کے سپہ سالار نے جو 5 رکنی اس فیصلے کے خلاف کمیٹی بنائی، میں اس کا ممبر تھا۔ اس کے سربراہ محترم مفتی ڈاکٹر راغب حسین نعیمی جو اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ ہیں۔ اس ملک کا یہ آئین ہے کہ پاکستان کا سپریم کورٹ تب تک کوئی شرعی فیصلہ نہیں دے سکتا جب تک اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین سے رہنمائی نہیں لے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے بغیر کوئی پاکستان کی وفاقی اعلیٰ عدلیہ یا ہائی کورٹ فیصلہ نہیں دے سکتی۔ اور اسی طرح آپ کے صوبے کے اندر آپ کا لوکل جو چیف جسٹس ہے صوبائی ہائی کورٹس کے، وہ کوئی شرعی فیصلہ نہیں دے سکتے چونکہ عدالت میں کبھی علماء کو نہیں بلایا جاتا، آئین میں یہ موجود ہے۔ وہ فیصلہ اسلامی نظریاتی کونسل یا پنجاب میں متحدہ علماء بورڈ کی طرف ریفر کیا جاتا ہے، وہاں پہ علماء بیٹھے ہیں، اس کو شرعی اور قانونی پہلو پہ غور کرتے ہیں اور پھر عدالت کی رہنمائی کرتے۔ ان کی ریکمنڈیشن، ان کی تجاویز اور ان کی آراء کی بنیاد پہ عدالت فیصلہ کرتی ہے ملک کا آئین۔ اور الحمدللہ ہمیں کریڈٹ اپنے ملک کے سپہ سالار کو دینا چاہیے جب انہوں نے ہمیں بلایا اور کہا کہ آپ میٹنگ کر کے مجھے بتائیں کہ اس کا حل کیا۔ ہم 5 رکنی علماء نے
راغب نعیمی صاحب کی سربراہی میں میٹنگ کی 3 پہلو سامنے آئے. پہلا یہ تھا، پہلی تجویز آئی جو مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے تھی 181 ایکٹ کے تحت، کہ اس کیس کو پاکستان کے پارلیمنٹ میں لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے سپرد کر دیا جائے. دوسری تجویز جو راغب نعیمی صاحب نے دی وہ یہ تھی کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سپرد کر دیا جائے. اور تیسری رائے ایک ہمارے ممبر نے دی تھی کہ اس پہ نظر ثانی کا کیس دائر کیا جائے. جب ہم نے اپنے لیگل ایکسپرٹ سے، قانونی ماہرین سے، اور وہ مفتیان کے جو قانون کے بھی ماہر تھے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی اسلام آباد اور لاہور میں، اس میں ہم نے ان کے سامنے یہ تینوں پوائنٹ رکھے. اس میں ہم نے مفتی تقی عثمانی، ڈاکٹر طاہر القادری اور پیر امین الحسنات سب علماء کے ساتھ ہم نے مشاورت کی، اور میرے ذمہ یہ لگایا گیا کہ آپ نے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے رائے لینی. جب یہ تینوں پوائنٹ میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھے تو آپ نے پہلے پوائنٹ کو رد کر دیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ کیس نہیں جا سکتا. آپ نے فرمایا سپریم جوڈیشل کونسل صرف سپریم کورٹ کے انتظامی معاملات کو ڈسکس کرتا ہے. وکیل صاحب بیٹھے، انہوں نے کہا کہ اور جو آپ کی پیٹیشن ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں جا سکتی. دوسرا تھا جو مفتی منیب الرحمان صاحب کی رائے تھی کہ ہمیں پارلیمنٹ میں بھیجا جائے. تو آپ نے فرمایا اگر آپ پارلیمنٹ میں لے کے جاتے ہیں تو آپ کو شرعی اور قانونی بنیادوں پہ پارلیمنٹ کے ممبران کو مطمئن کرنا ہوگا. کیا ملک میں ایسا کوئی شخص ہے جس پہ سارے علماء متفق ہوں، سارے مسالک متحد ہوں اور اس کے پیچھے کھڑے ہو اور وہ پارلیمنٹ میں آپ کی نمائندگی کریں؟ آپ نے فرمایا وہ ادب کا زمانہ تھا جب مفتی محمود ہوا کرتے تھے، جب مولانا نورانی ہوا کرتے. اب ہر ایک دوسرے کو کافر بنا رہا ہے، ہر ایک دوسرے کے خلاف کفر کا فتویٰ دے رہا ہے. تو کون لیڈ کرے گا؟ جو آگے ہوگا اس پہ خلاف کفر کا فتویٰ آ جائے گا. آپ نے فرمایا یہ نیا پنڈورا بکس کھل جائے گا اور قادیانیوں کو اور غیر مسلموں کو اس سے فائدہ ہوگا. اس لیے اسے یہ پارلیمنٹری کمیٹی میں نہ لے کے جایا جائے. اور اگر وہاں گیا، کون آپ کے پاس ایسا عالم ہے اس پائے کا کہ جو قانون کا ماہر ہے اور قانون کی زبان میں شریعت کو بیان کر سکے؟ تو ہم نے کہا کہ جسٹس تقی عثمانی ہے. تو جسٹس تقی عثمانی کا یہ لیول تھا کہ میں وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف نے ایک کمیٹی بنائی 2021 میں پاکستان وقف ایکٹ کی، جس میں مساجد اور مدارس کو 2020 کے ایکٹ کے تحت حکومت کی تحویل میں لے لیا تھا. اس میں ہم ممبر تھے 5، وہ میرے ساتھ ممبر تھے. تو جب پارلیمنٹ میں قانونی رائے ان سے مانگی گئی تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے شرعی رائے دی تھی. پارلیمنٹ کے اس وقت وزیر قانون جسٹس فروغ نسیم تھے. انہوں نے کہا مفتی صاحب ہم نے آپ سے قانونی رائے مانگی ہے. تو مفتی صاحب نے کہا نہیں، میں نے قانون تو پڑھا ہوا نہیں ہے. تو میں نے وہاں جواب دیا کہ مفتی صاحب نے تو وہاں کہا تھا میں نے قانون پڑھا ہی نہیں ہے، تو شریعت کو قانون کے پیرائے میں بیان کرنا وہاں یہ ضرورت ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا کیس خراب ہوگا. تو ہم نے کہا تیسرا آپشن یہ ہے کہ اس کو نظر ثانی کے لیے کیا جائے. اور پاکستان کے آئین میں دوبارہ نظر ثانی نہیں ہوتی، دوبارہ نظر ثانی نہیں ہوتی. اس کے لیے پھر ہمارے ملک کے جس نے کردار ادا کیا ناموس رسالت کے لیے، آج یار ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، میں یہ کہوں گا اس کو اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے، اور اس کا کریڈٹ ملک کے سپہ سالار کو ملنا چاہیے. انہوں نے راغب نعیمی صاحب کو کہا کہ آپ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملیں. ہم لوگ قاضی فائز عیسیٰ سے ملے، ان کو کہا کہ آپ نظر ثانی کی اپیل لگائیں. قاضی فائز عیسیٰ پہلی ملاقات میں انکار کر گئے. دوسری ملاقات میں قاضی فائز عیسیٰ نے ہماری رائے کو سنا، راغب نعیمی صاحب نے ان کو مطمئن کیا. 1 گھنٹے کی بحث کے بعد اس کے بعد پیٹیشن فائل ہوئی. ہم لوگ عدالت میں گئے، میں نے خود عدالت میں جا کے اپنا کیس بھیجا. اب باقی لوگ بھی موجود تھے، ہمارے 8 لوگ تھے جنہوں نے عدالت میں چیف جسٹس کے سامنے یہ بحث کی. اور الحمدللہ چیف جسٹس آف پاکستان نے وہ تمام شکیں جو قادیانیت کے حق میں تھی، اسلام کے خلاف تھی، وہ ختم کی. اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جو اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلتے ہیں اور ختم نبوت کے محافظ ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ختم نبوت کا محافظ بنائے. وآخر دعوانا